ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علی صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے لیے اللہ ایک قرات لکھتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ جتنا درود پڑھتے جائیں گے اتنی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے شرعی طور پر جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، تو بلا تمہید اسی طرح بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم اپنے ناظرین کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کعبہ کسی اور طرف تھا، ابھی اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیا ہوگا؟ کعبہ معظمہ بلکہ یوں کہیں کہ میں کسی اور طرف تھا، انہوں نے نماز پڑھی، اب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کسی ایسی جگہ پہ، اچھا اپنا بھی نہیں کہا کہ کسی نے بھی نماز پڑھی، تو کیا کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمت قبلہ میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو قبلہ شریف اس طرف نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی سمت کی جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص قصداً جو ہے وہ استقبال قبلہ سے ہٹ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اب پتہ نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ تو پتہ کر لینا چاہیے، ٹھیک کہ آپ کو پتہ ہے آپ شہر کے اندر ایسے علاقے میں ہیں جہاں دیگر احباب جو ہے وہ موجود ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ بھئی یہاں پر قبلہ کس جانب ہے، یا مسجد سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی مسجد کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس طرف ہے، یا محراب اس طرف بنا ہوا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس طرف ہے۔ تو اولاً تو معلوم کر کے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں پر کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، اور مسجد یا کوئی اور ایسی نشانی بھی موجود نہیں ہے جہاں سے آپ اندازہ کر سکیں کہ جناب سمت قبلہ کس جانب اس طرح، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ کسی بھی جانب منہ اٹھا کر نماز شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ پہلے غور و فکر کر کے ایک اندازہ جو ہے وہ کریں گے، جس کو تحری کہا جاتا ہے۔ سوچ و بچار کریں گے کہ کس طرف ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ جانب مغرب جو ہے وہ قبلہ ہے، ٹھیک، جدھر غروب آفتاب، جدھر غروب آفتاب سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہے، تو اب اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھی سورج یہاں ہے، تو اب یہاں پر جو ہے پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور ملک میں ہو سکتا ہے کسی اور سمت ہو، وہ سمت اندازہ لگانا ممکن ہو، تو غور و فکر کر کے اب اس شخص کا یہ دھیان جمع کہ اس جانب قبلہ ہے، ٹھیک، اور اب آپ نے اس شخص نے نماز پڑھ لی، اور اب بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس جانب نہیں تھا بلکہ قبلہ دوسری جانب تھا، تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ذریعے کچھ ایسی علامات یا کچھ ہیں نشانیاں کہ آدمی ایک تو چلے جانب مغرب آپ نے کہا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ یہ فی یا زمانہ کوئی تو مسلمان وہاں موجود ہوں تو جی، فی زمانہ تو اس کے لیے اگر میں کہوں تو ڈیجیٹل بہت سے ذرائع موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے پریئر ٹائم اپلیکیشن کے اندر بھی قبلہ ڈائریکشن کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے، تو آپ اس کے ذریعے بھی پتہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض جگہ پر وہ قطب نما یا قبلہ نما بھی جو ہے موجود ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور جہاں آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سہولت نہ ہو تو پھر
شہری علاقے میں ہیں یا ایسی جہاں بھی جگہ ہیں کہ دوسرے مسلمان موجود ہیں تو وہاں آسانی سے آپ ان سے پتہ بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر مسجد ہے تو اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس جانب جو ہے وہ قبلہ ہے، تو پھر ان نشانیوں کو آپ کو فالو کرنا ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو بھی کہیں ایسی جگہ ہو یا ایسی صورت پیش آئی ہو کہ قبلہ شریف کے لیے یہ باقاعدہ پوری تحریک کرنا یا جو بھی اس کا بیچ والا کوئی ذریعہ کبھی ایسا مجھے تو یاد نہیں پڑتا، کم ہوا ہے؟ کم سفر ہوا ہے، کیونکہ شاید سفر اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا ایسی جگہ پر جو کراچی میں ہے رہتے ہیں، سفر جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ظاہر پنجاب جانا ہوتا ہے تو ٹریولنگ کے دوران کئی مرتبہ، اور اسی طرح ٹرین میں ہوتے ہیں تو ٹرین میں بھی یہ ایک آزمائش تو رہتی ہے اس حوالے سے، اور جہاں کہیں رک کر جلدی بعض اوقات اسٹیشن پہ گاڑی تو رک جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد بھی ہے، لیکن مسجد اب یا تو آپ اس بوگی سے اتریں بالکل جو فرنٹ میں ہے، اور وہ بالکل ٹرین ختم ہونے کے بعد بعد اس طرف مسجد ہے۔ کونے میں، تو یوں کچھ نہ کچھ اس وقت یہ مسئلہ یاد آتا ہے کہ بھئی اب کیسے ہیں۔ اچھا، وہاں پھر ہوتا یہ کہ کافی سارے مسافر ہی ہوتے ہیں، مسافروں میں یوں دیکھا دیکھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرف لوگ کچھ ایک دو پڑھ رہے ہیں بقیہ آئے وہی پڑھنا شروع، سارے بھی اسی طرف جو ہے وہ پڑھنا شروع کر۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک نے پڑھنا شروع کی، دوسرا بھی پیچھے آیا اس نے بھی وہیں پڑھنا شروع کی، تیسرا آیا اس نے بھی وہیں پڑھنا شروع کی، یا جماعت ہی کرا لیتے ہیں۔ تو اب اگر ایک صرف امام تحریک کر لے کافی ہے، دو چار پیچھے کھڑے ہو گئے، یہی کافی ہے یا کیا ہے اس میں؟ ہاں دیکھیں، اگر تو جس شخص نے پہلے کھڑا ہوا ہے وہ نماز کے لیے معلوم کر لیا اس نے کسی سے قبلہ، تو اس کی ساری اقتدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ نہیں جناب اب غور و فکر ہی کرنا ہے، تحری ہی کرنی ہے، تو اب ہر شخص اپنی تحری جدا کرے گا۔ اب امام کی تحری پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ بھئی امام صاحب نے اندازہ لگایا ہے کہ یہاں پر ہے تو چلے ہم سب امام کے پیچھے، نہیں، بلکہ ہر فرد کو اپنی تحری کرنی ہوگی۔ ہاں اگر ان کی تحری بھی یہیں پہنچی کہ جی جناب اسی جانب قبلہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سب اپنی اپنی نماز جو ہے وہ علیحدہ اپنی اپنی تحری کے مطابق ادا کریں گے۔ سب کو علیحدہ علیحدہ۔ تو یہ آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہاں کئی کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی وہ چیز شروع کر ہاں، دیتے ہیں، سامنے بھیڑ والے چال تو کہتے ہی ہیں عام ہاں، دنیاوی مثال میں، لیکن یہاں پر دینی طور پر بھی دینی ہے۔ اعتبار سے بھی لوگ یوں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں معلومات بہرحال حاصل کر لینی چاہیے۔ اور دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر قبلے کو تلاش کرنا جدید ڈیجیٹل ذرائع کی موجودگی میں اتنا مشکل جو ہے نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ اس کے لیے انٹرنیٹ بھی ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو ہاں، لیکن ایک چیز ہے کہ آپ کے موبائل میں جو ہے وہ میگنومیٹر ہونا ضروری ہے، وہ چپ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ قبلہ ڈائریکشن بتا دے۔ کئی موبائلز میں نہیں ہوتی، تو اگرچہ آپ کے پاس اپلیکیشن موجود ہو لیکن وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا، اور وہ یہ ایرر دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اندر یہ میگنومیٹر موجود نہیں ہے۔ تو جن افراد کا عموماً سفر سے واسطہ پڑتا ہے ان سے میں یہی کہوں گا کہ جہاں آپ موبائل میں دیگر فیچرز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو موبائل خریدتے وقت پھر یہ والا ایک فیچر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، تاکہ سفر میں کئی جگہوں پر آپ کو قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو انہوں نے کہا کہ اور اسی طریقے سے مزید اور بھی جن کے ساتھ یہی صورتحال ہو، کیا ایسا ممکن ہے کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہو کوئی ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اس کا دماغ نہیں بن جمع اس طرف کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے قبلہ شریف یوں ہے؟ جی بالکل ایسا کر سکتے ہیں، اس وہ میں ادھر پڑھ شرعی رہا ہے، اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے کہ ہر ایک کو پھر اپنی جو ہے وہ اختیار تحری اور غور و فکر پر ہی جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہی حکم ہوگا۔ جب میری نظر میں اس شخص کا وہ غلط ہے اندازہ، تو پھر میں تو اس غلط سمت کی طرف نہیں پڑھ سکتا۔ ٹھیک ہے۔ چلتی ٹرین میں ہم نماز تو بعد میں ادا کرتے ہیں اور اس کا کروانے کا ہی حکم دیتے ہیں، تو ٹرین کے اندر بھی جب قبلے کا تعین کریں گے تو اس میں بھی یہ ضروری ہے یا جدھر ہی سواری جا رہی ہے؟ جی، ٹرین کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں قبلے کا تعین بہرحال کرنا ہوگا۔ جس طرف سواری جا رہی ہے تو فرض واجب نماز پڑھنے میں ہم سواری جس طرف جا رہی ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پر ہمیں قبلے کا تعین کرنا ہوگا۔ اس میں بھی وہی طریقہ کار ہیں کہ آپ ڈیجیٹل ذرائع سے معلوم کر لیں، یا جب ٹرین آبادی میں سے گزرتی ہے تو مسجدوں سے معلوم ہو جاتا ہے،
تو لہٰذا اس سے اندازہ لگائیں گے تو پھر آپ اسی جانب رخ کر کے ٹرین میں بھی نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایم ایس بھی اسی طرح کے ہی آنا شروع ہوئے ہیں کہ اگر بس، ٹرین، ہوائی جہاز یا گاڑی میں سفر میں قبلہ بار بار چینج ہو رہا ہو تو نماز کا پھر کیا کریں گے ہم؟ اگر ایسے آپ ٹرین کے بعض موڑ ایسے آتے ہیں جس کے اندر ٹرین جو ہے وہ اچھا بالکل رخ خاصا چینج ہوتا گھوم رہی ہوتی ہے، تو اب اگر نماز کے دوران جو ہے وہ گھومے گی تو آپ بھی گھومتے چلے جائیں گے، قبلے یعنی کی کتنا سمت کی اندازہ جانب ہو۔ جو ہے وہ گھومتے چلے جائیں گے۔ تو یا تو اگر نماز کے وقت میں گنجائش ہے تو آپ کچھ رک جائیں کہ جب پتہ ہے کہ آپ کا وہ سیدھے ٹریک پر آ گئی ہے تو اب آپ اس وقت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ لیکن بہرحال اگر نماز کے وقت میں گنجائش نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی، تو اب ٹرین جس بھی سچویشن میں ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی اور استقبال قبلہ کی غور و فکر کر کے اس سمت میں ہی نماز ادا کرنی۔ ٹھیک ہے، بسوں میں تو بہت مشکل نہیں ہو جاتا قبلے کی طرف کرنا؟ یعنی بس میں اگر مجبوری کی صورت میں لاسٹ ٹائم ہی ایسا ہے نماز قضا ہو جائے گی، پھر کیا کریں گے؟ یہ سیٹ پہ نماز بس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کوشش تو کرنی ہے، اولاً تو یہ کہ ہمیں بس جو ہے وہ رکوانی چاہیے، ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ بھئی ہمیں اتر کر جو ہے وہ نماز ادا کرنے دیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر بہرحال اگرچہ ہمیں تھوڑا ٹیڑھا ہونا پڑے یا جناب گھوم کر جو ہے وہ بیٹھنا پڑے، کسی بھی طریقے سے ہمیں قبلے کی سمت کی طرف بہرحال رک کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، یہ اہم ترین مسائل ہیں، اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط وہ استقبال قبلہ ہے، قبلے کی طرف اپنا رخ کرنا، منہ کرنا، یہ بالکل یعنی ان شرائط میں سے کہ اس کے بغیر جب وہ نہیں پائے گی تو اگلا جو کام ہوگا تو وہ بھی نہیں درست ہوگا، تو اس کا خیال رکھنا یہ اہم ضروری ہے۔ اچھا، کسی کے گھر جائیں تو پوچھ لیں، آپ اپنے طور پہ تحریک کرنے کی کیا ضرورت ہے اس وقت؟ اور بعد کا تو ایسا مذاق بن جاتا ہے نا کہ اپنے طور پہ تو شروع کر دی کہ میرے گھر میں اس طرف ہے تو ادھر بھی یہاں اس طرف ہے۔ یہ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو جو فلیٹس ہیں، ٹھیک ہے، اب ادھر والا اگر نماز وہ اگر پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائے تو بالکل ایک چینج ہو جائے گی اس میں ابھی شفٹ ہوں۔ ہاں، آپ تو اپنا بتاتا ہوں، بالکل کیونکہ آفس کا مجھے اندازہ ہے، آفس ساتھ ہے تو جی وہاں پہ نماز ہم پڑھتے ہیں، تو قبلے کا مجھے تھا اندازہ کہ یہ اسی سمت کے اندر ہے، تو اس سے اندازہ کر لیا۔ اچھا، اتفاق سے میرے موبائل میں اس وقت میگنومیٹر جو ہے وہ میرے موبائل میں نہیں تھا تو وہ ڈائریکشن قبلے کی چل نہیں رہی تھی، تو پھر بھی میں نے ایک اندازہ کرنے کے بعد بھی بچوں کو جو ہے وہ نیچے بھیجا، میں نے کہا جو ہے وہ میں پہلے سے پتہ کر کے جو ہے وہ آ جائیں، تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہی ہے۔ تو اچھا، دیکھنے میں بسا ہوگا تو بالکل سیم ہی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں کس طرح بلڈنگز جو ہے وہ کرو میں ہوتی ہیں، کب گھومی ہوئی ہوتی ہیں، بیچ میں گلیوں کے فاصلے ایسے آ جاتے ہیں، بسا اوقات وہ چینج ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سیم ہی تو ہے، یہ ایسے ہی تو یہاں بھی پڑھ رہے تھے، ویسے ہی وہاں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا، مساجد کے اعتبار سے بھی کہ اب وہ مسجد آپ نے دیکھی بھئی وہ 5 گلی کے بعد ہے، تو اب آپ نے دیکھا اس میں قبلہ وہ ادھر ہے، وہ قبلہ آپ کے گھر 5ویں گلی تک آتے آتے جو ہے نا وہ اس کی سمت پتہ چلے زمین وہاں سے جو ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے، وہاں سے اس کے بعد جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں وہ دوسرے انداز کی جو ہے بنی ہوئی ہیں، ان کا رخ تبدیل ہے، تو اس لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ معلوم بھی کر لینا چاہیے۔ اچھا، کئی دفعہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کے بڑے فلیٹس یا بڑے اپارٹمنٹس کے اندر کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، ان میں سے بھی کسی ایک نے کوئی اندازہ کیا ہوا ہے اور وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا بھی جو ہے وہ قبلہ ڈائریکشن والی ایپ کے ذریعے سے چیک کریں تو کسی اور جانب جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ابتدائی پہلے آسان ہوتا تھا جب ایک ہی فلور کے گھر ہوتے تھے تو لوگ ساری مساجد سب کچھ پورا محلہ ہی سامنے نظر آ رہا ہوتا تھا، اس سے پتہ چل جاتا تھا۔ اب ایسا ہونا بڑے شہروں میں مشکل ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ قبلہ ڈائریکشن کے ذریعے سے اچھے طریقے سے قبلے کی سمت کو جانچ لیجئے کہ آپ کے گھر میں وہ کس طرح۔ مجھے ایک دفعہ میں نے بالکل مشاہدہ کیا ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو صحن میں ہی تھے، تو کوئی آئے مسافر ٹائپ کے ہوں گے یا عام طور پہ کوئی ٹھیلا لگانے والے، ریڈی ٹھیلا جو بھی ہے نا، تو وہ کھڑا کیا اور وضو کیا، نماز پڑھی، یعنی چٹائی حسب ضرورت دوسری سمت بچھی ہوئی تھی، بچھائی کسی نے کسی بھی مقصد کے لیے، تو اب مسجد بڑی تھی تو وہ اندر تو گئے نہیں ہے، مسجد کا کوئی رخ ان کو صحیح طرح پتہ تو چلا نہیں ہے، تو بالکل وہیں اور وہیں نماز شروع کر دی، صف جس طرف بچھی ہوئی تھی، جس طرف سب بچھی ہوئی، اگر چٹائی ہے اب خادم نے ایسے رکھ دی یا ویسے ہی ادھر بچھا دی، تو اس کو پھر بتایا، اس کو کہا کہ
نماز تم جو ہے وہ غلط سمت میں پڑھ رہے ہو، ادھر ہے قبلہ شریف. تو وہ یہی کہنے لگے کہ چٹائی اس طرف ہے. تو یہ چٹائی بھی کوئی علامات میں سے ہے یا محراب علامات میں سے بنے؟ محراب جو ہے وہ علامات میں سے، کیونکہ چٹائی تو موویبل چیز ہے، کسی نے اس کو الٹ کر کے رکھ دیا. جیسے جائے نماز ہی ہے، تو اگر آپ الٹی بچھا دیں گے، آپ کے گھر میں کوئی بچہ آپ کو الٹی بچھا کر دے دے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ اس چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتے. اچھا، اس کے اندر حرم شریف کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ چھت کے اوپر جو ہے وہ نشان جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے قبلے کی سمت کا جو ہے وہ. اچھا، کس حوالے سے؟ یعنی کیا سمت قبلہ کس طرف ہے؟ تو جو بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں جو اسلامی ممالک والے ہیں، یا جو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں، ان کے اندر چھت پر ہوتا ہے، کیونکہ دیوار کے اوپر قبلہ ہونے کے اندر وہ پتہ نہیں چلے گا، یا کبھی کسی سامان کی آڑ میں نہ آ جائے. تو چھت پہ عموماً نشان لگا ہوتا ہے، اسٹیکر وغیرہ لگا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جانب قبلہ ہے. تو اس طرح کا اہتمام بھی جو ہے وہ آفیسز وغیرہ کے اندر بسا اوقات ہوتا ہے. ہاں، ایسے ہوتا ہے. اچھا، آفس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ آفس بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے آفیسز ہیں، تو اس کے اندر کوئی روم کی ڈائریکشن کچھ ہوئے، کسی روم کی ڈائریکشن کچھ ہے، تو وہاں پر بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہی آفس میں ایک فلور کے اوپر ہی ایک جگہ پر کوئی کسی جگہ رک کر کے نماز پڑھا ہوگا، لیکن اب آگے سے اگر آپ کی بلڈنگ ہی جو ہے وہ ٹرن ہو رہی ہے، تو اب آپ کا جانب قبلہ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، سمت قبلہ چینج ہو جائے گی. تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر چاہیے ہی ہے کہ جہاں پر اس طرح اکثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں پر فرق بھی ہے، تو وہاں پر ہمیں اس طرح اسٹیکرز جو ہے وہ لگا دینے چاہیے. بلکہ ناظرین کرام، آپ کو ہم مشورہ دیں گے، آپ گھر بنا رہے ہیں، بالکل بعض اوقات وسیع گھر بنتے ہیں، بہت بڑے بڑے گھر بھی بنتے ہیں، ان کے گھر بھی آپ کافی موو ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی گھر کی جو نقشہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ان چیزوں کا، اور صرف نماز کا نہیں ہے یہ، تو ہر کمرے میں آپ اٹیچ باتھ روم تو بنیں گے، آپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نماز تو چلو پڑھنی ہے اور وہ کوئی کسی سے معلوم بھی کر لیں، لیکن اگر سمت قبلہ کے حوالے سے یہ معلومات پراپر نہیں حاصل کی، یا جس طرح بھی ہے وہ تعین نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے آپ اس گناہ میں نہ پڑ جائیں کہ آپ نے واش روم وغیرہ ان کے رخ اگر آپ نے قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں یا پیٹھ قبلے کی طرف کی ہے، تو پھر گناہ گار ہوں گے. تو اس میں یہ بھی نہیں عذر چلے گا کہ یہ آپ کا جو ہے وہ اب بن گیا ہے تو اب بنا رہنے دیں، نہیں، آپ کو بنانا ہی نہیں ہے. اگر بالفرض بن گیا ہے تو اب اس کو آپ ٹھیک کروائیں، اس کو آپ توڑوا دیں اور اس کو ٹھیک کرائیں. سمت قبلہ وہ ہونا یعنی اس میں اگر قبلے کی طرف آدمی کا منہ ہوا یا پیٹھ تو یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا. تو اس لیے اس کو درست کرانا یہ ضروری ہے. تو جب گھر بننے ہو کفیل صاحب، اگر پہلی اس مسئلے کی طرف توجہ چلی جائے گی تو امید ہے بقیہ غلطیاں ہوں گی نہیں. جی بالکل، جس طرح آپ دیکھیں کہ کئی لوگ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا جو اپنا گھر بنوانے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں، تو اب وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ہوا کہاں سے جو ہے وہ آنی ہے، رخ جو ہے وہ کس جانب ہے، سورج کا رخ کس طرف سے ہے، روشنی جو ہے وہ ہم بالکل ان کیسے چیزوں کا لے خیال سکتے کرتے ہیں. ہیں. تو جہاں ان تمام پہلوؤں کو آپ پیش نظر رکھ رہے ہیں، وہیں اس بات کو بھی آپ دیکھیں کہ جناب جانب قبلہ جو ہے وہ کہاں ہے. کہ کہاں ہے. تو ایک ہے، بالکل دیکھیں یوں اس ٹائپ کا سیدھا گھر ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر تو ایک ہی طرف اتنے جو ہے مسئلے نہیں وہ ہوں ہوں گے. لیکن اب جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ ایل شیپ کے اندر جو ہے وہ آپ کا گھر ہے، ہیگزاگون کی جو ہے وہ صورت میں ہے، یا اور کسی ریکٹینگل کی صورت میں ہے، ٹرائی اینگل کی صورت کے اندر ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہاں پر مختلف پورشنز میں آپ کے قبلے کی سمت کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہوگی. تو لہٰذا اس کو پراپر دیکھا جائے، اور یہ ضروری ہے. واش روم کے معاملے میں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جیسے پچھلے بھی ہمارے سلسلے کے اندر ایک پیکج بھی اس کے اوپر چلا تھا کہ تعمیر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ واش روم WC یا کموڈ کا رخ یا جو ہے وہ پیٹھ، قبلے یہ کی دونوں چیز جو ہے وہ قبلے کی سمت بھی نہ ہو، اور جو قبلے کی سمت کی جو ڈگریز آتی ہیں کہ بھئی 45 ڈگری رائٹ اور 45 ڈگری لیفٹ، اس کے اندر بھی نہیں ہو. بالکل 90 کا حساب بالکل ہونا 90 سے جو ہے وہ آؤٹ ہونا چاہیے، چاہیے. اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جی کافی تفصیلی گفتگو اس موضوع پر ہوئی ہے. اب بڑھتے ہیں کہ ناظرین کے سوالات کی.
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے، مجھے نزلہ بھی ہے تو طبیعت بھی خراب ہے اور اتنی اونچی آواز سے نہیں پڑھی جاتی نماز جو خود کے کان سنتے ہیں، اس کو اور آہستہ آواز میں دل میں پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو شفا دے، تندرستی عطا فرمائے۔ نزلہ زکام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، لیکن کیا اس وجہ سے دل میں پڑ سکتے ہیں؟ دل میں پڑھنا یہ پڑھنا نہیں شمار کیا جاتا۔ ٹھیک، اتنی بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ کے کان خود سن سکیں جبکہ کوئی شور شرابہ نہ ہو۔ اچھا، لیکن اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مرض بھی ہے کہ نزلہ گرنے کی وجہ سے بسا اوقات بعض افراد کے سماعت میں پرابلم ہو جاتی ہے، عارضی طور پر ہو جاتی ہے کہ ان کو سننے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ان کو وہ مرض نہیں ہوتا تو وہ نارمل جو ہے وہ ان کی آواز اتنی ہی نکل رہی ہے کہ وہ سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ چونکہ سماعت کی پرابلم ہے تو اس لیے ان کو سنائی نہیں دے رہی، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ جناب اور چیخ کر پڑھیں کہ اپنے کان تک آواز جائے۔ ایک نارمل انسان جس کو سماعت کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور کوئی ایسا شور شرابہ کوئی بھی شور نہیں؟ شرابہ بھی نہیں، اب وہ جو نارمل جو ہے وہ آواز کے ساتھ پڑھے کہ اپنے کان اس کے خود سن سکیں، یہ بنیادی کم از کم جو ہے وہ ٹھیک، شرط ہے اس کسی بھی چیز کے پڑھنے کے لیے۔ تو نزلہ زکام کی صورت کے اندر بھی اتنی آواز کے ساتھ عموماً پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی دقت یا پریشانی نہیں ہوتی، تو لہٰذا آپ اسی طرح پڑھیں۔ ہاں، آپ کو سماعت میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس وجہ سے آپ نہیں سن پا رہے، تو اس میں اتنا آپ کو تیز آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کان کو زبردستی جو ہے وہ سنوائیں، بلکہ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن دل میں بہرحال پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، کبھی کسی کو ساتھ واقعی ایسے پرابلم ہو تو اس کی یہ نشانی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آدمی نماز پڑھے یا نماز کے بغیر ہی، کہ میں اتنے انداز سے پڑھتا ہوں اور قریب ہی بالکل کندھے کے پاس ہی کوئی ایسے کھڑا ہے، تو ظاہر ایک اندازہ تو ہو جاتا نا جی، یہ اتنی آواز تو ہے۔ بالکل، جو آپ کے کان تک آواز آ رہی ہے تو اب وہ جو دوسرا اگر اپنا کان آپ کے کان کے ساتھ لگائے گا تو اسے بھی آواز جو ہے وہ آ جائے گی، تو یہ اس تو سے اس کے ذریعے اوکے سے آپ کروانے چیک کر والی، سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی مجھے آ رہی ہے، تو ہاں بس اس کا مطلب پھر آپ کی آواز ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا آپ نے توجہ دلائی، ورنہ تو جنریٹر چل رہے ہوں، باہر کا ٹریفک کا شور شرابہ ہے اور پنکھے بھی چلیں گے، بڑے بڑے پنکھے بھی چلیں گے، تو اس میں تو آواز آدمی کی کانوں تک یوں پہنچے گی نہیں ایک طرح کی۔ تو یہ خود ہی تجربے سے یہ چیز آپ ایک دفعہ آپ سیٹ کر لیں کہ یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ اس طرح اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ مزید سوال۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے؟ آیا اگر 3 انگلیوں کا پیٹ نہ لگے، ایک انگلی کا پیٹ لگے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی، چونکہ واجب ہے 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا، تو اگر کسی شخص نے جو ہے وہ نہیں لگائی تو وہ نماز اس کی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو اسے لوٹانا ہوگا۔ نماز ان معنوں میں ہو جاتی ہے کہ جب واجب چھوٹتا ہے تو آپ کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی واجب چھوٹے گا تو ایسی صورت کے اندر نماز واجب الاعادہ ہوگی کہ اسے لوٹانا واجب ہوگا، گناہ گار بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوگا۔ جان بوجھ کر واجب چھوڑ رہے ہیں۔ جی، مزید سوال۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے عرض تھی کہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں، نوجوان، اکثر ان کو دیکھا گیا ہے کہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، یار قسم سے میں وہاں پر گیا تھا، قسم سے ایسا ہو گیا، نہیں قسم کھاؤ ایسا ہوا ہے۔ اس طرح کی جو عمومی طور پر بچے اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں یا بڑے بھی اگر کھاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا ارشاد فرمائے گا کہ بعض اوقات کوئی بڑا یا کسی چھوٹے کو یا کوئی چھوٹا کسی بڑے کو کسی کام سے روکنے کے لیے بولتا ہے کہ آپ کو میری قسم ہے یہ کام نہ کیجیے گا، آپ کو میری قسم ہے آپ ادھر چلے جائیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ذرا ارشاد فرمائے گا۔ جی، بات بات پر قسم سے یا اس طرح کے، اس سے بھی قسم ہو جائے گی؟ قسم کے ذریعے سے در حقیقت انسان اپنی بات کو مؤکد کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں جو ہے وہ واقعی سچ بول رہا ہوں، تو ضرورتاً تو قسم جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے۔ اچھا، جب قسم بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ ان فیوچر کھاتے ہیں کہ میں یہ قسم سے یہ کام نہیں کروں گا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پاسٹ سے متعلق، ماضی سے متعلق آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں نے کیا ہے۔ تو اب اگر وہ جھوٹی آپ قسم اٹھا رہے ہیں تو گناہ گار ہیں۔
سچی قسم اٹھا رہے ہیں تو گناہگار تو نہیں ہے، لیکن بات بات پر قسم کھانے سے در حقیقت قسم کھانے والے کی اپنی ویلیو کم ہو جاتی ہے. سامنے والا اس کی قسم کے اوپر یہ سوچ لیتا ہے کہ یار یہ تو ہر چیز میں قسم اٹھا لیتا ہے، تو بالکل. اس کے سچا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے اس کا. تو لہٰذا بات بات پر قسم نہیں اٹھانی چاہیے. جہاں ضرورت ہو وہاں پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور جب بھی قسم اٹھائی جائے تو سچی ہی قسم اٹھائی جائے، جھوٹی ہرگز نہ اٹھائی جائے. اور قسم میں جو دوسرا ان کا سوال کا پہلو تھا کہ قسم کس چیز کی ہوتی، ایک تو یہ لفظ ہے کہ صرف قسم لفظ، کہ میں قسم قسم سے اٹھاتا یہ ہوں کام ہے. یا قسم سے یہ کام جو ہے وہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے. یا اس کے علاوہ اللہ پاک کے ذاتی اور صفاتی ناموں سے قسم ہوتی، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، اس طرح. اس کے علاوہ میری آپ کی مخلوق میں کسی کی بھی قسم سے قسم شرعی قسم نہیں ہوتی. اور یہ کہنا کہ تمہیں میری قسم ہے یا تمہیں قسم ہے، یہ بھی کہہ دینے سے وہ قسم سامنے والے پر ہوگی نہیں جب تک کہ وہ اسے آن نہ کر لے. اور جب وہ آن کرے گا تو وہ بھی کون سی قسم ہوگی، وہ اگر اللہ والی قسم ہے تو ہوگی. لیکن اگر کسی نے اپنی قسم دی تو میں جیسے ہم نے کہا کہ مخلوق کی قسم کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو والدین کا قسم دینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قسم سامنے اولاد پر یا جس کو بھی انہوں نے دی ہے اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہوگی. تو اس لہٰذا اس طرح قسم ہرگز نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور بقیہ قسم سے تو قسم ہو جائے گی، قسم سے ہو جائے گی، قسم سے قسم ہو جائے گی. اور اولاد کی اور یہ وہ قسم غیر اللہ کی قسم ویسے ٹھیک نہیں ہے، جی. شرعاً اس کی ممانعت ہے. جی مزید. حضرت میرا سوال یہ، آج کل لوگ کاروباری جو کام کر رہے ہیں اس میں شرعی طور پہ منافع کتنا لینا جائز ہے؟ کیونکہ ایک شخص ہے 10 روپے کی چیز لاتا ہے اور پھر وہ قسم کھا کے بول رہا ہے میں 50 روپے کی لایا ہوں، میں 70 روپے کی لایا ہوں، آگے اس کو 100 روپے کی بیچ رہا ہے. کیا اس طرح قسم کھانا جائز ہے، اور شرعی طور پہ اس پہ منافع کتنا لینا جائز ہے؟ جی قسم تو اب یہ بھی ایک طرح کی قسمیں لوگ کھاتے ہیں. نفع لینا، قسم، جھوٹی قسم اٹھا کر آپ نفع لیں یا نفع نہ لیں، دونوں ہی صورتوں میں جھوٹی قسم کھانا بہرحال جھوٹ ہی ہے، گناہ ہے. یعنی جھوٹ ویسے گناہ ہے، اور قسم سے جھوٹ ہو تو اور جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ہے کبیرہ گناہ کے اندر چلا جائے گا. تو قسم اٹھانا جھوٹی، یا بغیر قسم اٹھائے بھی جھوٹ بولنا کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ وہ چیز اتنے کی نہیں پڑی، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن دوسری جانب اگر ہم نفع کی بات کریں کہ جناب کتنا نفع لینا جائز ہے اور کتنا نفع لینا جائز نہیں ہے، تو اس کو شریعت مطہرہ نے پابند نہیں کیا کہ آپ اتنے % نفع لے سکتے ہیں اور اتنے % نفع نہیں لے سکتے. ہاں البتہ کچھ حدود و قیود بیان کر دی ہیں کہ آپ وہ چیز بیان کریں گے. وہ حدود و قیود کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے. ہاں آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے آپ کو کتنے میں پڑی ہے تو آپ بتائیں نہیں، لیکن اگر آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے اتنے میں پڑی ہے تو پھر آپ کو سچ بتانا پڑے گا. فقہ کی اصطلاح کے اندر بے مرابحہ یہ کہلاتی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنا نفع سامنے والے کسٹمر کو جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ اتنے میں پڑی ہے اور میں آپ سے اتنے لے رہا ہوں، تو گویا کہ میں اتنا نفع رکھ رہا ہوں. تو فرمایا کہ یہ جھوٹ نہ ہو، جتنے کا پڑا ہے اتنا ہی جو ہے وہ بیان کریں. یا آپ بے مطلق کرتے ہیں، یعنی آپ پروفٹ کو اندر اس میں بتا ہی نہیں رہے اس کو کہ مجھے کتنے کی پڑی اور میں آپ کو کتنے کی بیچ رہا ہوں، آپ سمپل کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اتنے کی ہے. تو اب اتنے کی ہے تو وہ چیز آپ بیچ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. ہاں جہاں قانونی اعتبار سے ریٹ لسٹ کی پابندی ضروری ہے وہاں یہ ضروری ہوگا کہ آپ ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ پھر خلاف ورزی کرنے کی صورت میں آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں آپ پر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، آپ جیل بھی جا سکتے ہیں. یا ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جھوٹ اور رشوت دیں گے قانون کے افسران کو. یہ چاروں چیزیں ہی جائز نہیں ہیں. اب ان تمام پہلوؤں سے جدا ایک اور پہلو ہے، وہ ہے مسلمان کی خیرخواہی کہ کتنا نفع لینا چاہیے. پابندی کوئی نہیں ہے کہ اتنا لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن خیرخواہی مسلمین کے پیش نظر یہ چاہیے کہ ایک مناسب نفع رکھیں جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور سامنے والے مسلمان کو بھی فائدہ ہو. اور کم نفع رکھنے والا تاجر کامیاب رہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ مال جو ہے وہ خریدتے ہیں، اس کے
ریٹ کی وجہ سے اس کے کسٹمر جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں، تو یوں کاروباری اسٹریٹجی کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اسے فائدہ ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا مسلمان کا آپ خیرخواہی پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ اس نیت کے اوپر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو مسلمان کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں جھوٹ سے بچتے ہوئے مناسب نفع رکھ کر چیز بیچنی چاہیے. ٹھیک ہے. کافی سوالات ہیں، SMS بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر وضو ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دھیان کرنا ہوگا کھڑے ہو کر، پھر اپنے آپ کو بھی سنبھال کر. جی اچھا، آج کل ویسے عام طور پہ بیسن پر ہی وضو، ایک تعداد ہے کہ وہ بیسن پہ وضو کرتی ہے، تو اچھا اٹیچ واش روم ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وضو کیا تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اٹیچ واش روم کے اندر آپ وضو تو کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو ذکر و اذکار پڑھنے ہیں وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. وضو سے پہلے کی دعا ہے، درمیان میں اگر کوئی دعا پڑھتے ہیں آپ یا کوئی بھی ذکر اللہ کرتے ہیں تو وہ اٹیچ بات کے ساتھ جو آپ کا بیسن لگا ہوا ہے اس کے اوپر وہ آپ نہیں پڑھ سکتے. نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تو آپس میں بات چیت کرنا یا ملاقات کرنا، اس میں شرعاً کہاں تک گنجائش ہے؟ نکاح کے بعد آپس میں بات چیت کرنا جائز ہے، البتہ ایک ہے فیملی کے اندر ملنا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن علیحدہ جو ہے وہ ملنا معاشرے کے اندر معیوب سمجھا جاتا ہے. بعض لوگوں کو بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح عموماً ہمارے ہاں نکاح کی تقریب اس قدر بڑی بعض جگہوں کے اوپر نہیں ہوتی، تو کئی لوگ ان کے حوالے سے بدگمانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بچنا بہتر ہے کہ معاشرے میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنا؟ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ٹوتھ برش کے جو پیسٹ کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ باریک، وہ تھوک کے ساتھ مل کر ان کے حلق میں اترنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے بچنا چاہیے. ملازم کے لیٹ آنے پر یا آدھے دن یا پورے دن کی تنخواہ کاٹنا؟ لیٹ آنے پر آدھے دن یا پورے دن؟ جی دیکھیں، جو شخص جتنا لیٹ آیا ہے آپ اتنے منٹ کی تو ڈیڈکشن کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس سے زیادہ آدھے دن کی یا پورے دن کی یا 3 دن لیٹ آنے پر جو ہے وہ 1 دن کی تنخواہ کاٹ لیں. یہ جائز نہیں ہے. جتنے منٹ وہ لیٹ آیا ہے اتنی آپ ڈیڈکشن کر سکتے. گناہ کا ارادہ گناہ ہے؟ جی ہاں، گناہ کا پختہ ارادہ. ایک آتا ہے کہ ذہن میں صرف جو ہے وہ گناہ کے وہ خیال جو ہے وہ آیا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. ایک یہ کہ ایک شخص نے جو ہے وہ پختہ ارادہ کر لیا اس گناہ کو کرنے کا، اب کسی اور وجہ سے وہ گناہ نہیں کر پایا تو اس ارادے پر بھی گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اگر کفن کی گرہیں کھولنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اب جب قبر بند کر دی تو اب اس کے بعد اس کی گرہوں کو کھولنے کی حاجت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے آپ کو دوبارہ قبر کشائی کی اجازت ہوگی. اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے. ویسے تدفین کرے تو گرہیں کھول دیں؟ جی، ویسے تدفین کریں گے تو گرہیں کھول دی جائیں گی. اس میں چہرہ بھی کیا وہ کرنا ہوگا یا کفن اوپر؟ چہرہ کھولنا مکمل جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ چہرے کے اوپر بھی جو ہے وہ کفن رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے. مزید سوال؟ یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی سنتیں یہ جماعت کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ عصر اور عشاء کی سنت؟ عصر اور عشاء کی سنتیں جو قبلیاں ہیں وہ جماعت کے بعد ادا نہیں کر سکتے. عصر کے بعد تو نفل پڑھنا کوئی بھی جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ قضا ہو گئی. اور عشاء کے پہلے والی سنتیں بھی اگر فرض آپ نے پڑھ لیے تو اب ان کا مقام ختم ہو گیا، اب وہ نہیں پڑھی جائیں گی. اچھا، ایک ایسے میں سے کیا کوئی حافظہ عورت رمضان میں تراویح کی جماعت کرا سکتی؟ عورت کا جماعت کروانا کہ عورت ہی پیچھے اس کے جو ہے وہ عورتیں ہوں، یہ مکروہ تحریمی ہے. عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، حافظہ اپنی تراویح جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے کہ اس کے اندر اپنے قرآن کریم جو ہے وہ اس کو دور کر لے. یعنی اپنی تراویح بلند آواز سے قرات بھی کہیں اگر اس کی آواز اتنی کہ اس کی آواز غیر محرم مردوں تک نہیں پہنچتی تو وہ اپنی تلاوت کر لے. کسی کمرے میں بلند آواز سے یعنی وہ پڑھ بھی رہی ہیں. بعض کا سننے میں آیا کہ یعنی اب ان میں سامع تو ہوتا نہیں، یعنی کوئی حافظہ پڑھنا بھی چاہتی ہے تو وہ کسی کو کہہ دیتی کہ تم قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، میں پڑھتی ہوں، اور جہاں کہیں مسٹیک ہوگی تو آپ مجھے. تو کیا یوں بھی کیا سماعت ہو سکتی ہے؟ سماعت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ لقمہ نہیں دے سکتی. وہ نوٹ کر سکتی ہے، یا اگر کوئی محرم ہے تو وہ نوٹ کر لے اس کی کہ بھئی آپ نے یہ غلطی پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد اسے بتا دے کہ بھئی یہ غلطیاں جو ہے وہ ہوئی ہیں، لیکن لقمہ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ نماز میں نہیں ہے. تو غیر نمازی اگر امام کو لقمہ دے اور امام اس کا لقمہ لے لے تو پھر امام کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے. آج کل یہ ابھی تراویح کا آئے گا نا تو ابھی لوگ کئی دکھائیں گے, کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ موبائل میں قرآن کھول رہا ہے. وہ سننے والے بھی آج کل ہمارے پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے, لیکن کئی جگہوں کی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ سننے والوں میں بھی جان کے باقاعدہ قرآن پاک لے کر نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا موبائل پہ قرآن پاک کی وہ ایپ کھول کر اور دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب رکوع ہے اس کو جیب میں ڈالا تو قرآن پاک ہے تو اس کو سامنے رکھا, پھر رکوع میں چلے گئے. تو یہ کیا ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, بلکہ اس میں تو اس شخص کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی جو شخص موبائل کے اوپر جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ دیکھ کر پورا سن رہا ہے. تو یہ عمل کثیر ہے جو کہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. پڑھنے کی بھی اجازت نہیں. اب اگر اس نے لقمہ دیا, امام نے کوئی غلطی کی اور اس دیکھنے والے نے وہاں سے دیکھ کر لقمہ دے گا, یہ تو امام نے لقمہ لیا تو پھر امام کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی اور پیچھے تمام مقتدیوں کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جو مالک نصاب ہے وہ زکوٰۃ شریعت کے بتائے ہوئے دن اور تاریخ کے حساب سے نکالے گا, کہ وہ اپنی مرضی سے دن اور تاریخ فکس کر لے, جب چاہے وہ دے دے؟ اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ جی یہ دن فکس کرنا بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے لیے, اور جب بھی کئی مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آپ بتا دیں ہم وہ دن فکس کر لیتے ہیں, وہ بھی ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, کیا کہیں گے؟ زکوٰۃ کا جو دن آپ نے طے کرنا ہے, در حقیقت آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے. تو اس کے مختلف ذرائع ہیں, کنفرم آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے. غالب گمان آپ کا جس مہینے کی جس تاریخ پر جم جائے آپ اس اعتبار سے ہر سال زکوٰۃ ادا کریں گے. تو اس میں جیسے خواتین ہیں کہ ان کے پاس عموماً زیور شادی کی صورت میں آتا ہے, شادی کی تاریخیں عموماً سب کو معلوم ہوتی ہیں, تو وہ عیسوی تاریخ یاد ہوتی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے مختلف کیلنڈر کنورٹر موجود ہیں, آپ وہاں پر جا کر اس سال کے اس مہینے کی وہ تاریخ ڈالیں گے تو ایکسپیکٹڈ تاریخ آ جاتی ہے کہ بھئی تقریباً جو ہے وہ یہ تاریخ اسلامی تھی, تو آپ ہر سال اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. عموماً مرد حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کب جاب کے ذریعے سے ہم نے کتنا یہ کیا, نصاب ہم نے کتنا جمع ہو گیا تھا, کب ہم پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوئے تھے. تو اس میں بات وہی ہے کہ غور و فکر آپ کو کرنا ہوگا, اندازہ لگانا ہوگا میرے پاس میں جب بالغ ہوا تھا تو کیا میں مالدار تھا, صاحب نصاب تھا یا نہیں تھا. صاحب نصاب اگر میں نہیں تھا تو پھر میرے پاس کب ہوا, میں نے کب کام شروع کیا, والد کے ساتھ دکان پر کب بیٹھنا شروع ہوا, کب میری کچھ سیونگ ہوئی کہ میں نے جو ہے وہ کوئی کمیٹی ڈال کر سیونگ شروع کی یا بینک اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے وہ جمع کر کے سیونگ کی. تو یوں مختلف ذرائع, ایک یہ کہ ہم سوچتے نہیں اور کہتے بھائی بہت مشکل ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا, تو یوں نہیں. ایک یہ کہ جس طرح میں نے یہ بتایا تو ایک دو احباب کے ساتھ میری بھی گفتگو ہوئی, دارالفتہ میں آئے وہ, تو انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہے. میں نے کہا آئیں آپ میرے ساتھ بیٹھے, میں آپ کی تاریخ نکالتا ہوں. اچھا ہاں, تو میں نے کہا جی چلیں شروع کریں. آپ نے جب بڑے ہوئے تو کیا کیا آپ نے؟ بولے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یوں کرتے کرتے وہ ہوا کہ جناب جاب کی. تو میں نے کہا جاب کرتے تھے تو پھر پیسوں کا کیا کرتے تھے آپ؟ خرچ ہو جاتے تھے یا بچاتے تھے یا کوئی کمیٹی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کوئی ڈالی تھی؟ تو یوں گفتگو کرتے کرتے ایک وہ آیا کہ ہاں تقریباً اتنا یاد آ رہا ہے کہ وہ ہم نے اس سال کے اندر میری ایک کمیٹی کھلی تھی, پہلی مرتبہ جو میرے ہاتھ میں اتنے پیسے آئے تھے. پھر ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ اندازہ ہے, اس طریقے سے اب یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہوں گے. تو یوں مختلف اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنی سمجھے پچھلی پوری ہسٹری, یا میں آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ اب اگر آپ دادا ہیں اور آپ اپنے پوتوں کو بتائیں کہ جناب میرا فائنینشیل کیریئر جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ چلا, بتاتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے یہ تو بہت بتاتے ہیں. ہاں ٹھیلا بھی لگایا تو ہم تو 5 روپے ہماری وہ ہوتی تھی اور اتنی تنخواہ ہوتی تھی, 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی یا 100 روپے ماہوار ملتے تھے. تو بھئی وہ جو ہسٹری آپ اپنے پوتوں کو سناتے ہیں نا, اسی ہسٹری کو لے کر بیٹھے پتہ چل جائے, اس کو آپ مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہوئے چلیں, تو کافی حد تک آپ قریب پہنچ جائیں گے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ 100% نہیں ہے, غالب گمان آپ کو ہو رہا ہے کہ بھئی 75%, 80%, 90% یہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ مہینہ تھا 2004 کا فلاں مہینہ تھا. بس 2004 کے فلاں مہینے کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر لیں گے تو وہ آ جائے گا کہ بھئی وہ رجب تھا یا شعبان تھا یا رمضان تھا, کون سا تھا, اس کی آپ تاریخ جو ہے وہ دیکھ لیں. تو یوں اندازہ کیا جا سکتا ہے. غور و فکر البتہ ضروری ہے. اب لوگ اصل میں غور و فکر نہیں کرنا چاہتے, تو جب آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر اس مسئلے کے اندر اور کوئی چارہ کار اب تک نہیں ہے. آپ کو بہرحال غور و فکر کر کے کوئی ڈیٹ متعین کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے، اور خود ہی ان کو غالب گمان کرنا ہو، جی جس طرح بھی ہے، جس نتیجے تک پہنچنا ہے. کئی طرح کی مثالیں تو دے دی ہیں، اور اس کے علاوہ بعض اوقات شادیوں کے اندر اسی طرح بہنوں کو، بچیوں کو جو شادیوں میں زیورات ملتے ہیں تو وہ اپنی شادی کی تاریخ کے حساب سے بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اچھا، یہ جو بتایا ہم نے، تو یہ ایک سفر کسی کا اگر کمانے کا اس طرح ہے جاب کے ذریعے، پھر آگے بزنس ہوا، پھر تو ان کو تو یہ چیزیں یاد رہتی. اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب جدی پشتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کو یہ والے سفر بھی یاد نہیں ہے، جی ان کے آباء و اجداد نے تو وہ محنت کی ہے، جی لیکن ان کو نہیں پتا. اب ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، یعنی جیسے اب والد سے کہا کہ بھائی مجھے 1.5 لاکھ روپیہ چاہیے، میں نے ایک موبائل لینا ہے، صحیح ہے، یعنی جینون بات ہی پوچھ رہا ہے کہ یعنی میں نے موبائل لینا ہے، میں نے لیپ ٹاپ لینا ہے، تو والد نے 1.5 لاکھ اٹھایا، 1.5 لاکھ دے دیا. اب 2 لاکھ اٹھایا، 2 لاکھ دے دیا. اب آپ لوگ جو بتاتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم، تو میں نے جب 1.5 لاکھ لیا والد سے، یا 2 لاکھ مجھے والد نے دے دیا کسی بھی چیز کے لیے دے دیا، بھائی میں نے کہیں ٹور کرنے جانا ہے، میں جی کلاس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، تو اب مجھے والد نے اٹھایا 2 لاکھ دے دیا، تو یہ میری ملکیت. تو اس طرح آ گیا، یا لیپ ٹاپ کے لیے دیا، یا اس طرح دیا، تو یوں یہ صاحب نصاب اور اس کا سال شروع ہو گیا. اب دیکھیں اس میں یہ کہ وہ جب اس کو 1.5 لاکھ روپے والد نے جو ہے وہ دیے، یعنی مالک کر دیا کہ بھئی یہ 1.5 لاکھ روپے تمہارے، یعنی یہ مالک ہو جائے گا یا کیا ہوگا؟ یعنی جیسے اس نے تو ایک ضرورت کے لیے کہا کہ بھئی مجھے لیپ ٹاپ لینا ہے، اب اگر واقعی یہ لیپ ٹاپ لے گا تو بات تو سمجھ میں آئی. اگر یہ نہیں لے گا تو والد پھر اس کی طبیعت تو ٹھیک کریں گے کہ آپ نے لیے لیپ ٹاپ کے لیے مجھ سے اور پیسے گئے کہاں. تو اس زاویے سے اگر ہے کہ یہ مالک، یہ سوال ہی اسی کا کہ میں مالک ہوا کہ نہیں ہوا، کیا ہوا؟ دیکھیں یہ تو مختلف افراد کے اعتبار سے جدا ہو سکتا ہے کہ والد نے، یعنی اب اصل میں اس میں 2 پہلو ہیں. ایک یہ کہ والد نے دیا تو اس کام کے لیے، لیکن کیا وہ لیپ ٹاپ والد کا ہے؟ اسی کا ہی ہے، اسی کا ہی لیپ ٹاپ اسی ہے، ملکیت اسی نے استعمال کرنا ہے. تو یہ پہلو یہ ہے کہ بھائی والد اس کو ان پیسوں کے غلط استعمال پر ڈانٹے گا، ٹھیک، لیکن پیسے اس نے اسی کو اسی کو دے دیے دیے. ہیں. ہاں، اس نے جس مد میں مانگے تھے کہ بھائی اگر ابھی لیپ ٹاپ نہیں لیا تو یہ ابھی پھر سے کل کو میرے پاس کھڑا ہوگا کہ لیپ ٹاپ کے لیے پیسے دے دیں، تو وہ اس بات پر وہ سرزنش کر رہا ہے. لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ اس نے، کیونکہ وہ لیپ ٹاپ کو والد کبھی بھی اپنا شمار نہیں کرتا، بالکل اس موبائل کو والد اپنا شمار نہیں کرتا، وہ یہی کہتا ہے کہ یار بیٹے کا ہے. اچھا، لیکن اب جیسے گاڑی ہے، تو گاڑی جو باپ نے خریدی ہے وہ باپ کی ہے، اگرچہ وہ بیٹے کو استعمال کے لیے دے دیتا ہے، صحیح. تو وہ کبھی بھی کاؤنٹنگ میں کرے گا تو باپ بھی یہی کرے گا کہ بھائی یہ گاڑی میری گاڑی ہے، تو لہٰذا یہ اس اعتبار سے اسی کی. اچھا، اب خرچ کر لیا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہیں، بات ہو نصاب جاتی ہے کہ بچ گیا. حساب شروع ہو گیا، مطلب اب 2 لاکھ روپے دیے کہ بھئی دوستوں کے ساتھ پھرنے جانا ہے، جہیں بھی جانا ہے. اب والد نے اٹھایا 2 لاکھ روپے اس کو دے دیے کہ جاؤ بھی آپ اس کو 2 لاکھ اس کی. سوال یہی ہے کہ 2 لاکھ روپے میرے پاس آیا، میں اس وقت تو 2 لاکھ نصاب والا ہے، جی قرضہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب میں گھومنے پھرنے گیا اور میں نے ختم کر دیا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل زیرو پہ رہتا ہوں. 5-10 ہزار، 15-20 ہزار میرے ایسی پاس فیملیز کے ساتھ موجود بھی رہتے ہیں. ہاں، تو پھر اب نصاب جو ہے وہ چل رہا ہے، پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نصاب چل رہا ہے، کیونکہ بہرحال وہ جو 2 لاکھ روپے تھے وہ حاجت اصلیہ سے زائد تھے. تو آپ کے پاس مثال کے طور پہ 5 رجب کو جو ہے وہ آپ نے یہ پیسے والد سے لیے. اب اس کے بعد آپ کے پاس پورے سال کچھ نہ کچھ پیسے رہے. اب جب آئندہ سال 5 رجب آیا تو آپ کے پاس ملکیت میں جتنے بھی پیسے ہیں اب دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہیں یا کم ہیں. برابر یا زائد ہیں تو زکوٰۃ آپ دیں گے، اور کم ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، اسی طرح جو میں نے کہا فائنینشیل آپ کیریئر کی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض احباب کو اپنا فرسٹ تو نہیں پتا، لیکن ان سے جب پوری گفتگو ہوتی ہے نا تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب پچھلے 4 سال پہلے تو میں دیوالیہ ہو گیا تھا، بالکل زیرو، بلکہ مقروض ہو گیا تھا، تو 4 سال تو میرے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اب میرے پاس ہے. تو بعض وہ بھی ہیں کہ جن کو پرانا تو نہیں پتا، لیکن جو بیچ میں وہ دیوالیہ ہوئے ہیں یا وہ بیچ میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے سے کیٹیگری سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شرعی فقیر والی گویا کی کیٹیگری کے اندر جا چکے. تو اب یہ والا اکثر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، یعنی آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے کب ہوا تو وہ یاد ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ اس اعتبار سے بھی کئی لوگوں کو کم سے کم آئندہ زکوٰۃ وقت پر نکالنے کے لیے وہ اگر اس چیز کو بھی دیکھ لیں کہ اگر ان کے پورے
کیریئر میں ان کو یہ پتہ ہے کہ درمیان میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ میں بالکل جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یا تھا لیکن نصاب سے کم تھا، اور تقریباً یعنی سال اسی طرح گزر گیا کہ میں جو ہے وہ غیر صاحب نصاب رہا. تو اب ان کا جو ہے وہ دوبارہ صاحب نصاب کب ہوں گے؟ جب وہ مال آیا تو وہ اس کو یاد کر لیں. اس اعتبار سے اب آئندہ کا ان کا جو ہے وہ سفر شروع ہوگا یہ والا. جی بہرحال ہر ایک اپنے لیے یہ ایک تحریر تو ضرور کرے گا اور سوچ و بچار کرے، جس نتیجے پر غالب گمان کے ساتھ وہ پہنچتا ہے تو اپنی زکوٰۃ کا وہ دن متعین کرے. اور اس دن تعین کرنے پر ہی کئی طرح کے احکامات ہیں، اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے یہ والا مسئلہ، اور یہ پہلو ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم کسی طرح کی کوئی غلطی نہ کریں. یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں پھر ساتھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اور وقت ہمارا پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.